اس میں اصل میں میں نے یہ کیا ہے کہ ایک جگہ جو ہمارے عام طور پہ بریلوی بھائی ہیں وہ جس قسم کی چیزیں پیش کرتے رہتے ہیں تو وہ کتنی قسموں میں آتی، تو یہ دلیلیں بہت ساری پیش کرتے رہتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں الگ الگ اینگل سے، الگ الگ طریقے سے، جس کو جو سوچتا ہے وہ دلیل دیتے رہتا ہے۔ ان کی دلیلیں شمار کریں گے تو پھر سمجھیے کہ میلاد کے لیے قرآن کی ہر آیت میں ان کو دلیل ہے اور اللہ کے رسول کی ہر حدیث میں ان کو دلیل ہے۔ وہ دلیلیں کتنے قسم کی عام طور پہ ہیں، یہ میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ چھوٹے چھوٹے 12 پوائنٹ ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں صرف تذکیر کے طور پہ کہ بھئی یہ عمل ہم کیا کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک بدعت ہے، اور بدعت ہے کیا؟ احداث امر فی الدین ما لیس منہ، کہ بھئی دین میں وہ چیز ایجاد کرنا جو دین کا حصہ نہ ہو۔ اس اصول کو تھوڑی سی شرح کے ساتھ، تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ دین میں کوئی ایسا نیا کام ایجاد کرنا جو دین کا حصہ نہ ہو، حالانکہ عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے تقاضے موجود رہے ہوں اور کوئی مانع بھی نہ رہا ہو، یعنی کوئی رکاوٹ بھی نہ رہی ہو۔ اس میں 3 بات ہوتی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ معاملہ دین کا ہو۔ دنیا کے معاملے میں بدعت والی بات لا کر کے آپ ہم پہ کلیم نہیں کر سکتے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ معاملہ دین کا، اور یہ حدیث میں ذکر ہے کہ معاملہ دین کا ہونا چاہیے۔ دوسری بات، وہ دین کا معاملہ نیا نہ ہو، ایجاد نہ کیا گیا ہو۔ جب موجود ہے اگر قرآن و سنت میں تو پھر وہ دوسری چیز ہو گئی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ دین کا معاملہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ معاملہ نیا ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ تقاضا پایا جائے اور کوئی رکاوٹ بھی موجود نہ ہو، پھر بھی نہ تو رسول گرامی نے کیا ہو، نہ صحابہ کرام نے کیا ہو، اور نہ کہا ہو، نہ تائید کی ہو۔ اب مثال کے طور پہ یہ جشن عید میلاد النبی، یہ ایک دینی معاملہ مانا جاتا ہے۔ اس کو دینی معاملہ ماننے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے بھائی اسے ایمان اور عدم ایمان تک لے جاتے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایک طرح کا اشارہ ہے کہ جو لوگ عید میلاد نہیں مناتے ہیں وہ گویا ابلیس کے گروہ کے ہیں، اور باقاعدہ ان کے علماء نے اسی بات کہی بھی ہے، جو میں نے ویڈیو منتخب کی ہے اس میں اس طرح کی بات آئی بھی ہے۔ یا کم سے کم ہمارے یہ بھائی اسے مستحب مانتے ہیں، اور مستحب ظاہر سی بات ہے کہ ایک دینی حکم ہے، صریح طور پہ احکام خمسہ میں سے ایک حکم ہے مستحب، تو کم سے کم مستحب مانتے ہیں جشن عید میلاد النبی کو۔ تو یہ گویا دینی معاملہ ہوا۔ یہ جشن جو ہے دینی معاملہ ہے، اور یہ نیا بھی ہے۔ ایک تو دینی معاملہ ہے ان کے ہاں، پھر نیا بھی ہے، کیونکہ عہد رسالت میں جشن منایا نہیں جاتا تھا، حالانکہ اس کا تقاضا موجود تھا۔ تقاضا کیا تھا؟ تقاضا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تقاضا ہے اجر کا حصول، ثواب کا حصول، اللہ کی قربت، تقاضا ہے خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا۔ تقاضا موجود تھا، معنی بھی کوئی موجود نہیں تھا، رکاوٹ بھی کوئی نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس کو حاصل کرنے میں، جشن منانے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ جشن کے وسائل نہیں ہاتھ تھے، نہیں ساتھ تھے، لیکن اس کے باوجود نہ تو نبی نے ایسا کیا، نہ تو خلفائے راشدین نے کیا، نہ تو تابعین نے کیا۔ تو اس لیے لازم ہے کہ جب بھی کوئی شخص کہے کہ بھئی فلاں کام تم بھی تو کرتے ہو، حالانکہ رسول اللہ نے نہیں کیا تھا، تو یہ بات کہنے سے پہلے یہ جو میں نے 3 پوائنٹ دیے ہیں، ان پوائنٹ سے اسے میچ کر لینا چاہیے اپنی بات کو، کہ بھئی جن باتوں کی طرف وہ ہمیں منسوب کر رہا ہے ان باتوں کی حقیقت ان تینوں پوائنٹس کی روشنی میں کیا ہے۔ اب آئیے اصل گفتگو شروع کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ہم میلاد کیوں نہیں مناتے؟ ہمارا جواب کیا ہے؟ آپ میں ہماری اسٹریم کا عنوان بھی ہے کہ ہم میلاد کیوں نہیں مناتے، اور آپ مناتے ہیں۔ آپ سے ہم پوچھیں گے آپ کیوں مناتے ہیں، اور آپ ہم سے پوچھیں گے کہ ہم کیوں نہیں مناتے۔ تو جواب یہ ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا جواب یہ ہے ہم میلاد کیوں نہیں مناتے۔ ہم میلاد اس لیے نہیں مناتے کہ ہم رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دین میں کوئی بدعت نہ کریں، نبی کے حکم سے آگے نہ جائیں، نبی کے عمل سے آگے نہ جائیں، نبی نے جس کو چھوڑ دیا ہے اسے ہم نہ کریں۔ یہ ہماری نبی سے محبت کا تقاضا ہے۔ اب آپ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ آپ بھی یہی کہیں گے کہ آپ محبت کرتے ہیں نبی سے اور اس کا تقاضا ہے کہ منایا جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہم آپ کو کافر نہیں کہتے،
ہم آپ پہ کوئی الزام نہیں لگاتے, ہم نہیں کہتے کہ آپ نبی سے محبت نہیں کرتے. ایک مسلمان اگر نبی سے محبت کرتا ہے تو اس کو انصاف کی بات یہ ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جانا چاہیے. تو محبت کے مسئلہ میں دونوں متفق ہیں. آپ مناتے ہیں محبت کی وجہ سے, ہم نہیں مناتے ہیں محبت کی وجہ سے. سوال یہ ہے اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف صرف اس بات پہ ہے کہ محبت کا جو یہ تقاضا ہے, ہم نبی سے محبت کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, محبت کے اس تقاضا کو کس طرح پورا کیا جائے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سارے تقاضے پورے کیے جائیں. اللہ کا ذکر ہو, رسول کی نعت ہو, اللہ کا شکر ہو, ذکر محبوب خدا ہو, خوش ہونے کا مسئلہ ہو, صدقہ کرنے کا مسئلہ ہو, کھلانے پلانے کا مسئلہ ہو, کوئی بھی تقاضا جو محبت کی وجہ سے ہمارے یہاں پیدا ہو رہا ہے ہمارے فہم میں, وہ تقاضا محبوب کے نقش قدم پر پورا ہونا چاہیے. اس سے باہر ہو کے نہیں, اس سے آگے ہو کے نہیں, اس سے پیچھے ہو کے نہیں. اب محبوب نے چونکہ 12 ربیع الاول کا یہ جشن منانا چھوڑا ہوا ہے, ترک کیا ہے, عمل نہیں کیا ہے, تو ہم بھی ترک کر دیتے ہیں, ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں, نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے. رسول نے جسے چھوڑ دیا نا, ہم اس پر نظر اٹھا کے اس سمت نہیں دیکھتے. عمل کرنا تو دور کی بات ہے. اب آپ کہتے ہیں جی اس دور میں ممکن نہیں تھا, یہ ضروری نہیں, ہم کوئی کہتے تو مستحب ہے, اس میں گنجائش ہے, شریعت میں ایسی کوئی سختی نہیں ہے, یا بھائی ایک اچھا عمل ہے, یہ کوئی عام چیز نہیں ہے, جشن آمد مصطفیٰ کی بات وغیرہ وغیرہ, اور پھر آپ اپنے طور پہ دلائل دیتے ہیں. وہ دلائل جو ہیں, وہ آپ جو دلائل دیتے ہیں وہ 12 حصوں میں آتے ہیں عام طور پہ, اکثر و بیشتر انہی 12 پوائنٹ میں آ جائیں گے. پہلی چیز یہ ہے ہمارے ان بھائیوں کے ہاں کہ عمل خاص ہوتا ہے, دلیل عام دیتے ہیں. خاص عمل کے لیے عام دلیل دیتے ہیں. مثال کے طور پہ نعمت پر خوشی کی جو بھی آیتیں ہیں, نعمت پر خوش ہونے کی جو بھی آیتیں ہیں, ان آیتوں کو یہ لا کر کے میلاد کو فٹ کر دیتے ہیں. ان کا ایک پہلو یہ ہے. سوال یہ ہے کہ کیا قرآن میں جن باتوں پر شکر کی تلقین کی گئی ہے, جن باتوں پر ذکر کی تلقین کی گئی, کیونکہ میں آیتیں اگر گناؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی, میں چاہتا ہوں ایک پورا آئینہ تیار ہو جائے مختصر میں, شارٹ میں, کہ بھئی قرآن میں جن باتوں پر شکر کی تلقین ہے, جن باتوں پر ذکر کی تلقین ہے, جن باتوں پر مغفرت کا حکم ہے, کیا ہم وہاں جشن منا لیں گے؟ جہاں جہاں خوشی کی اجازت ہے, جہاں جہاں ذکر کا حکم ہے, وہاں ہم استدلال کر کے جشن ذکر, جشن شکر, جشن فرحت متعین کرنے لگیں گے؟ بالکل نہیں. تو ایک طریقہ تو ان کا یہ ہوتا ہے. دوسرا طریقہ ان کا کیا ہے؟ فہم صحابہ کو نظر انداز کرنا. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس سے بات سمجھی تھی کہ نہیں سمجھی تھی, اس کو یہ نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنی طرف سے تفسیر اور اس کی تشریح کرتے ہیں. مثال کے طور پہ مشہور روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوموار کے روزے کی روایت. اب سوموار والے روزے کی دلیل پیش کرتے ہیں, اور کس کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں؟ 12 ربیع الاول کی خاص تاریخ کو جشن میلاد مصطفیٰ کے لیے. سوموار کے دن آپ کو روزہ رکھنا کی دلیل لینی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن سوموار کے دن روزہ رکھنے کی دلیل کے بجائے یہ حضرات 12 ربیع الاول کے لیے اس سے جشن میلاد مصطفیٰ اخذ کرتے ہیں. حالانکہ صحابہ نے ایسا نہیں سمجھا, اور صحابہ کا فہم حجت ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کے اگر پیروی کی راہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وعید ہے. اور مومن جو ہیں خاص طور پہ جو یہاں مراد وہ صحابہ ہیں. صحابہ نے یہ راستہ نہیں اختیار کیا. سوموار کا روزہ تو صحابہ نے بھی رکھا, لیکن یہ جشن میلاد مصطفیٰ 12 ربیع الاول جو آپ کر رہے ہیں یہ صحابہ نے نہیں کیا, نہ اس سے سمجھا. فما رآہ المسلمون حسنا, جو یہ حضرات بہت پیش کرتے ہیں, فهو عند اللہ حسن, وما رآہ المسلمون قبیحا فهو عند اللہ قبیح. ان کی مسلمان جس کو اچھا سمجھیں وہ اچھا ہے, جس کو برا سمجھیں برا ہے. دیکھو ہم اچھا سمجھتے ہیں اچھا, دیکھو ہم برا سمجھتے ہیں برا ہے. نہیں, صحابہ مراد ہے. صحابہ اگر کسی چیز کو اچھا سمجھے, صحابہ نے اس عمل کو اچھا نہیں سمجھا, ایسا نہیں کیا صحابہ نے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ فہم صحابہ کو نظر انداز کرتے ہیں. جتنی دلیلیں دیں گے ان میں ایسا ملے گا آپ کو کہ صحابہ کے فہم کو نظر انداز کر کے اپنے فہم کے لحاظ سے تفسیر اور تشریح کریں. تیسرا یہ ہے کہ منع کی دلیل بہت مانگتے ہیں. تھوڑی سی وضاحت زید بھائی کی ویڈیو میں تھوڑی سی آئی ہے. منع کی دلیل بہت مانگتے ہیں.
اور کیا کرتے ہیں کہ عبادات کو، اشیاء کو، معاملات کو مکس کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں، حالانکہ عبادات ہوتی ہی منع ہیں، یعنی عبادات کو یکجا طور پہ منع کر دیا گیا ہے، ایک بار منع کر دیا گیا ساری عبادات، تو جب ساری عبادات کو منع کر دیا گیا تو پھر کوئی بھی عبادت ہو سب منع ہے، اس میں جو ہے حلت کی دلیل چاہیے، جواز کی دلیل چاہیے، وجوب کی دلیل چاہیے، استحباب کی دلیل چاہیے، اور اشیاء اور معاملات جو ہیں ان میں ان کو حلال کر دیا گیا ہے، یکجا طور پہ ایک ایک چیز کا نام نہیں لیا گیا ہے تو وہ حلال ہے۔ اب اس میں منع کی دلیل، تو منع کی دلیل معاملات میں چاہیے، منع کی دلیل اشیاء میں چاہیے، عبادات میں اجازت کی دلیل چاہیے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، کیا ان لوگوں نے ویسی کوئی چیز طے کر لی؟ تو یہاں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی عبادت کی، انہوں نے گویا اجازت اگر کسی عبادت کی ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اجازت اگر عبادت کی نہیں ہے تو مسئلہ ہے، جس پہ جہنم کی وعید سنائی گئی اس آیت میں۔ ایسے دوسری آیت ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 27، وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ رہبانیت جسے انہوں نے ایجاد کیا، ہم نے اس پہ فرض نہیں کیا تھا ان پر یہ چیز کو، انہوں نے اپنے اوپر فرض کیا اور اس کو ایجاد کیا رہبانیت کو۔ اب رہبانیت ایک عبادت کے طور پر انہوں نے ایجاد کیا، اللہ نے اجازت نہیں دی تھی، اس لیے مذمت بیان کی گئی، تفسیر ابن کثیر کھول کر دیکھ لیجیے۔ تو یہاں پہ آپ کہتے ہیں منع کہاں ہے؟ یہاں منع کی دلیل اللہ نے شماری نہیں کی، کہا اجازت نہیں دی تھی ہم نے، رہبانیت کی اجازت نہیں تھی، رہبانیت کو ہم نے ان پر واجب نہیں کیا تھا، مشرکین نے جو عبادتیں گڑھ رکھی ہیں ہم نے ان کی اجازت نہیں دی تھی، تو عبادت میں اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو معاملات ہیں، اشیاء ہیں، ان میں منع کی دلیل چاہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی تمہیں رزق دیا ہے حلال طیب کھاؤ، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اب اگر کوئی چیز ہے اور آپ اس کو کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے حرام ہے، منع ہے، تو ہم کہیں گے حرام کدھر ہے، منع کدھر ہے، یہاں یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ تیسری چیز تھی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ حضرات کیا کرتے ہیں، وسائل کو مقاصد سے ملا دیتے ہیں، بات گڑبڑ کرتے ہیں، اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے بڑی تکنیک ہے۔ تو اب یہ جو میں نے ابھی تیسری بات بتائی نا، اس پھر منع والے پہلو سے بہت ساری بات لے کے آتے ہیں۔ ایسے چوتھی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ وسائل کو مقاصد سے ملا دیتے ہیں تو بہت سارا شمار کراتے ہیں، ان کی ہر عالم کی ویڈیو میں دیکھیں گے تو اس حوالے سے بھی کچھ نیا مل جائے گا۔ تو وسائل کو مقاصد سے ملا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی مسجدوں میں لائٹ لگی ہوئی ہے، مسجدوں میں ابھی پنکھے لگے ہوئے ہیں، مدرسوں میں ابھی مستقل کلاس رومز ہیں، پروجیکٹر ہیں۔ اب کہتے ہیں پروجیکٹر کیا نبی کے زمانے میں تھا؟ کلاس روم الگ الگ کیا نبی کے زمانے میں تھا؟ مسجد میں کیا پنکھا پہلے نبی کے زمانے میں لگا تھا؟ صاحب یہ وسائل ہیں، یہ وسائل ہیں۔ یہ وسائل میں آپ کوئی نئی چیز لاتا ہے تو مقاصد سے اسے ملائیں گے نہیں، مقاصد تو عبادات ہیں، عبادات مقاصد میں عبادت کرنا، نماز یہ مقصد ہے۔ اب مسجد میں لائٹ ہونا، پنکھا ہونا، اور اسی طریقے سے کلاس رومز کی موجودہ شکل ہونا، پروجیکٹر ہونا، یہ سب وسائل میں آتے ہیں۔ وسائل کو ہم بدعت نہیں کہتے ہیں، وسائل بدعت نہیں ہو شارٹ میں۔ یہ حضرات اکثر ان کے علماء اکثر یہ راگ رابطے ہیں، وسائل کو مقاصد سے ملا دیتے ہیں۔ مصلحت مرسلہ کا ایک باب ہے پورا اصول فقہ میں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ یہ حضرات کی جو دلیلیں ہوتی ہیں بہت ساری ہوتی ہیں، ان میں ضعاف اور موضوعات سے دلیل لاتے ہیں، یعنی اگر دلیل صحیح ہے تو اس کی شرح غلط کرتے ہیں، یا اس کا سے آپ کو سباق غلط ہوتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے دلیل ہی نہیں صحیح ہوتی ہے، یا تو دلیل ضعیف ہوتی ہے یا دلیل موضوع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تضادات بھی ان کے یہاں بہت ہوتے ہیں، ان کے دلائل میں کیا ہوتے ہیں؟ چھٹی چیز یہ ہے دلائل میں کہ تضادات بہت ہوتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ میلاد کو جائز کہیں گے، پرانی اسٹریم ہوئی تھی ہماری، سرفراز بھائی سے گفتگو چل رہی تھی کسی کی، تو اس نے جو ہے اس کو مباح ثابت کرنے کی کوشش کی، اپنے علماء سے سن رکھا ہوگا اس نے، تو کبھی مباح ثابت کریں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ جو ہے یہ مباح ہے، ہم مستحب نہیں مانتے، ہم واجب نہیں مانتے، ہم فرض نہیں مانتے، تو یہ چیز مباح ہے، ہم مباح ہے، کبھی مباح کہیں گے، جائز کہیں گے، کبھی اس کو مستحب کہیں گے، اور کبھی ایمان و کفر کی بات کریں گے۔ تو یہ تضادات ان کے یہاں پائے جاتے ہیں یہ دلائل میں ان کے۔ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ دلائل کو خلط ملط کر دیتے ہیں، استدلال باطل طریقے سے کریں گے، دعویٰ کچھ اور ہوگا اور دلیل کچھ اور دیں۔
مثال کے طور پر خوش ہونا اور خوشی منانا. ابھی زید بھائی نے کچھ چیزیں یہاں ذکر کی کہ بھی وہ حضرت نے جو دلائل ذکر کیے ان دلائل کا عالم دیکھ لیجئے. ذکر پیدائش کا ہے مگر دلیل پیدائش منانے کی ہے. ذکر پیدائش کا ہے مگر جو ہے جو ثابت کر رہے ہیں وہ کیا کہ پیدائش منانے کی بات ثابت کر رہے ہیں. ایسے ہی قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری چیزوں پر خوش ہونے کا تذکرہ ہے. تو خوش ہونے کو خوشی منانے کے لیے لے آتے ہیں. بھئی خوشی منانا الگ ہے اور خوش ہونا الگ ہے, دونوں دو چیزیں ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جہاں خوش ہونے کی بات ہوتی ہے وہاں خوشی منانے کے دلیل لے آتے ہیں. وہ سادہ لوگ نہیں سمجھ پاتے. بہت ساری آیتیں اس طرح سے یہ لوگ پیش کرتے رہتے ہیں. تو یہ 7واں پوائنٹ ہے. 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ صاحب فائدہ بہت ہے, فائدہ بہت ہے, یہ بہت پیش کرتے ہیں. فائدہ بہت ہے, چیز اچھی ہے. مثال کے طور پہ بھئی ہم میلاد کے دن جو ہے ذکر رسول اور نعت رسول اور درود و سلام اور صلوات و سلام پیش کرتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں, لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں, جلوس نکلتا ہے. اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. سیرت پہ خطابات ہوتے ہیں, تقریریں ہوتی ہیں, بہت سارے لوگ خیر کی راہ پہ لگ جاتے ہیں. تو میرے بھائی مسئلہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اصل میں جو متاثر ہونے کا معاملہ ہوتا ہے وہ میلاد منانے کی وجہ سے نہیں ہوتا. اس میں جو خیر کا پہلو ہے, بھائی شر میں بھی خیر ہوتا ہے. تو جو خیر کا بدعت ہے, بدعت خراب ہے لیکن اس خراب میں بھی خیر کا پہلو ہوتا ہے. بھئی کوئی چیز مطلق ایسی نہیں ہے جو مطلق شر ہو اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مطلق خیر ہو, الا یہ کہ وہ چیزیں صرف خیر ہیں جو شریعت سے ثابت ہیں. دنیا کے معاملے میں نے کہا تو کہتے ہیں کہ فائدہ ہوگا, اچھا ہے. تو متاثر ہوتے ہیں, فائدہ ہو گیا, کوئی بدل گیا, تبدیل ہو گیا. تو بھئی وہ جو بدل گیا اور جو تبدیل ہو گیا وہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ میلاد منا رہے ہیں, بلکہ اس خیر کی وجہ سے جو سیرت کے خطاب میں موجود ہے, اس قرآن کی آیت کی وجہ سے جو خیر ہی ہے, جو اس حدیث کی وجہ سے جو خیر ہی ہے. بہت دفعہ کیا ہوتا ہے نا کہ کوئی برائی انسان کو بھلائی تک پہنچنے کا سبب بن جاتی ہے. ایک آدمی چوری کے لیے نکلا ہے, راستے میں کوئی مولانا صاحب مل گئے, مولوی صاحب مل گئے, گفتگو ہوئی, کوئی معاملہ ہوا, ان کے اخلاق سے بہت متاثر ہو گیا, بات چیت ہونے لگی. پوچھ لیا کدھر جا رہے تھے, اس نے بتا دیا, انہوں نے سمجھا دیا, وہ پلٹ گیا, پھر ان کا مرید بن گیا, آپ کی اصطلاح میں ان سے بیعت بھی ہو گیا, اس نے وہ برائی چھوڑ دی. تو کیا اس نے برائی اس لیے چھوڑ دی کہ وہ چوری کرنے کے لیے گیا تھا؟ یعنی یہ چوری کی برکت ہے, چوری کی برکت ہے یا اس خیر کی برکت ہے جو اس راہ میں پیش آیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں عجیب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کا واقعہ آپ کے نزدیک اس طرح سے صحت اور ذوق کی تقسیم نہیں ہے, کثرت سے آپ لوگ بیان کرتے ہیں, مستند ہے. سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے تو کوئی اچھی بات تھی, یہ کوئی درست بات تھی؟ اس دلیل کی روشنی میں کہ بھائی دیکھو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے لیکن فائدہ یہ ہو گیا کہ ایمان لے آئے. تو کیا بھائی یہ فائدہ والی جو دلیل آپ دیتے ہیں, اس دلیل کی بنیاد پہ معاملہ صحیح ہو جائے گا؟ بالکل نہیں صحیح ہوگا. تو ایک پہلو تو یہ ہے, کسی متعین دن ہم کوئی نماز ایجاد کر لیں اور کہیں فائدہ ہے. بھائی فائدہ تو شراب میں بھی ہے, شراب میں بھی فائدہ ہے. تو کیا اس فائدہ کی وجہ سے شراب پینا درست ہو جائے گا؟ یہ 8ویں بات تھی. 9ویں بات یہ ہے کہ جن باتوں پر اجماع ہو چکا ہے ان کو یہ بدعت بتاتے ہیں. جیسے قرآن لکھنا, کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کروایا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک الگ کیفیت میں وہ کام کروایا. تو کہتے ہیں دیکھیے اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا تھا, 2 دفتیوں میں نہیں ہوا تھا مسئلہ. تو دیکھیے یہ کام تو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں ہوا تھا جبکہ تقاضا بھی موجود تھا اور معنی بھی کوئی نہیں تھا بہت زیادہ. تو پھر صدیق اکبر نے یہ کیا تو یہ تو بدعت ہو گئی, آپ کی تعریف کی روشنی میں بدعت ہو گئی یہ چیز. تو پھر گویا صدیق اکبر نے بدعت کیا. اب اگر آپ کہتے ہو بدعت نہیں کیا تو پھر ہم بھی وہی کام کرتے ہیں, پھر ہمارا کام کیوں بدعت ہو گیا؟ ایسا کہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ قرآن لکھوانا اس پہ صحابہ کا اجماع ہے. تو جو اجماع دلائل شریعت میں سے ایک ہے, اس کو آپ بدعت بنا کر کے پھر اپنے لیے دلیل کیسے لے سکتے ہیں؟ خلفائے کرام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے اور خلفائے راشدین کی سنت بدعت نہیں ہوتی. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو یہ ان کا 9واں پوائنٹ ہوتا ہے جو اس طریقے سے اس کے تحت بھی بہت ساری چیزیں لاتے ہیں. 10ویں بات کیا ہے؟ 10ویں بات یہ ہے کہ بدعت کے بارے میں اچھی اور بری تقسیمیں کرتے ہیں. اچھی بدعت, بری بدعت,
اس پر ہم بہت بات کر چکے ہیں. بھائی بدعت دین میں اگر ہے تو ہر طرح سے بری ہے. دنیا کے لحاظ سے جتنی بدعتیں آپ کرنی ہے کیجئے، لیکن دین میں جب بدعت کریں گے تو وہ بری ہے. امام مالک کا قول ہے کسی بھی بدعت کو حسنا سمجھا، اچھا سمجھا، تو گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ میں خیانت کیا. اتنا خطرناک معاملہ ہے دین میں کسی بدعت کو اچھا سمجھنا. جب بدعت کی آپ تقسیم کر ہی دیے، ایک بدعت اچھی ہے اور بدعت کو اچھی بدعت مانتے ہو، تو پھر بدعت ہوگی تو دلیل کیوں دیتے؟ 11ویں بات یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں آمد رسول کی خوشی منانے پر گناہ دے گا؟ جذباتی بلیک میلنگ، ایموشنل بلیک میلنگ، مسلمانوں کے ایمان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں آمد رسول کی خوشی منانے پر گناہ دے گا؟ کیا ہمیں اس بات پر عذاب ملے گا کہ ہم نے درود کیوں پڑھا؟ کیا ہمیں اس بات پر عذاب ملے گا کہ ہم نے نعت کیوں پڑھی؟ جواب، اللہ تعالیٰ خوش ہونے پہ عذاب نہیں دے گا. آپ خوش ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ بالکل عذاب نہیں دے گا. آپ نے درود پڑھا اس پر بالکل اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، گناہ ہوگا بدعت کرنے پر. ہاں، کیونکہ قانون الہی میں آپ نے اضافہ کیا، قانون الہی میں آپ نے اضافہ کیا. یہی معاملہ حضرت سعید بن مسیب کے ساتھ پیش آیا تھا. انہ رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر اکثر من رکعتین يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه سعید عن ذلك فقال يا ابا محمد يعذبني الله على الصلاة، کہ اے ابو محمد اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا؟ قال لا، کہا نہیں، نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں دے گا. ولكن يعذبك على خلاف السنة، لیکن سنت کی مخالفت پر عذاب دے گا. تو گناہ آمد رسول پہ خوش ہونا نہیں ہے، درود پڑھنا نہیں ہے، گناہ بدعت کرنا ہے، اور اس پہ جو ہے گناہ ہوگا، اس پہ عذاب ہو سکتا ہے. 12ویں چیز، ہماری نیت اچھی ہے، بڑے پاک نیت سے، اور واقعی نیت اچھی ہوتی ہے. میں نیت کا انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جو جوہلا کچھ کرتے ہیں لیکن ان کے ہاں علماء بھی ہیں. ٹھیک ہے بہت سارے خراب لوگ خراب کام کرتے ہیں لیکن کچھ اچھے لوگ ہیں، ان کی نیت اچھی ہوتی ہے، اور وہ اس طرح منکرات، جو یہ منکرات جن کو منکرات سب تسلیم کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے. رقص ہے، گانا بجانا وغیرہ وغیرہ. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ نیت اچھی نہیں ہوتی، یہ کہتے ہیں کہ ہماری نیت اچھی ہے، اس کو دلیل بناتے ہیں میلاد کے لیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف نیت کافی نہیں، نیت کے ساتھ ساتھ آپ کا عمل بھی ٹھیک، نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے اور عمل بھی ٹھیک ہونی چاہیے. آپ کی اچھی نیت کا تو اجر ہوگا، لیکن آپ نے جو عمل غلط کیا ہے اس پہ آپ کو گناہ ملے گا. کیا کہا کہ حدیث کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا، واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر. وہ جو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر کے تسبیح شمار کر رہے تھے، وہ جو روایت ہے لمبی، تو ان لوگوں نے اپنے لیے عذر کیا پیش کیا، وجہ کیا بتائی کہ ہم جو ایسا کر رہے تھے. کہا واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، اے ابو عبد الرحمن ہمارا ارادہ تو صرف نیک نیت ہی کا تھا، اور کوئی غلط کام بھی نہیں کر رہے. دیکھیے کام بھی غلط نہیں تھا، ایک بھی کام اس میں غلط نہیں تھا، اور نیت بھی صحیح تھی. تو کیا جواب دیا؟ کہا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کتنے بھلائی کا ارادہ کرنے والے بھلائی تک پہنچ نہیں پاتے کیونکہ وہ بدعت تھی چیز. تو صرف نیت کا نیک ہونا کافی نہیں ہے، عمل کا بھی نیک ہونا ضروری ہے. اب دلائل کی دنیا جب ختم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی آخر میلاد میں نقصان کیا ہے؟ جو کچھ ہے وہ امور خیر ہے. اسی پہ میں، میرا آخری پوائنٹ ہے، اسی پہ میں بات ختم کرتا ہوں اس گفتگو کا، کہ بھائی نقصان کیا ہے. بھائی نقصان میلاد منانے سے یہ ہے، 3 نقصان بتا رہا ہوں، کہ آپ اللہ و رسول سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اللہ و رسول سے آگے بڑھنا منع ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اور وہ 3 صحابہ جن میں سے ایک نے کہا تھا ہمیشہ میں روزہ رکھوں گا کیونکہ اللہ کے رسول کی بات تو ہی الگ ہے. ایک نے کہا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا کیونکہ اللہ کے رسول کی بات تو الگ ہے، وہ بخشے بخشائے ہیں. اور ایک نے کہا تھا کہ بھئی ہم جو ہے نماز ہی پڑھیں گے ہمیشہ کیونکہ اللہ کے رسول کی بات تو الگ ہے. تو اللہ کے رسول کو جب پتہ چلا تو تنبیہ کیا، اور کیا کہا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا مجھ میں سے نہیں ہے. وہ رسول سے آگے بڑھ رہے تھے، رسول کے عمل سے اور آپ کی شریعت سے آگے بڑھ رہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کتنی بھی نیت نیک ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس میں کچھ بھی اعراض پایا جا رہا ہے، آگے پیچھے ہونے کی بات پائی جا رہی ہے، تو پھر وہ چیز ٹھیک نہیں ہے، نقصان ہے. دوسری چیز یہ ہے نقصان، کہ گویا میلاد سے یہ پیغام جاتا ہے کہ گویا دین اور شریعت مکمل نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور ائمہ کی تصریحات ہیں، موجود ہیں، کہ بدعت کرنا اصل میں دین کو غیر مکمل ماننا ہے.
جو बिदात करता है गोया वो दीन को गैर मुकम्मल मानता है। तो ये दूसरा नुकसान है। तीसरा नुकसान, और ये बहुत अहम नुकसान है और बहुत काबिल फहम है, और ये आखिरी है, कि गोया आपने तशरीअ का, कानून जारी करने का इख्तियार उम्मतियों को भी दिया, उम्मतियों को दे दिया आपने, इंसानों को दे दिया, उम्मतियों को दे दिया। किसका इख्तियार? तशरीह का, शरीयत साजी का, कानून जारी करने का। हालांकि कानून जारी करने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को, शारे सिर्फ अल्लाह है, और अल्लाह के वसीले से असल शारे अल्लाह है, और अल्लाह के इताअत और पैरवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीजें जारी की। अम लहुम शुरका शरऊ लहुम मिन अद-दीन मा लम यअज़म बिहिल्लाह, जिसकी अल्लाह ने इजाजत न दी हो। तो जो भी चीज अल्लाह ने नहीं इजाजत दी है, अल्लाह ने नहीं जारी किया है, वो कानून आप अगर जारी करते हैं तो गोया ये इख्तियार आपने ले लिया है। हालांकि एक मामूली सी गवर्नमेंट, ये हमारे भाई ध्यान से सुनेंगे जुमला, एक मामूली सी गवर्नमेंट हो तो कोई कानून जारी करने की इजाजत वो नहीं दे सकती, चाहे वो कानून कितना ही मुफीद हो, कितना ही मुफीद हो। कोई मामूली सी गवर्नमेंट भी, कोई मामूली सा निजाम, कोई एक प्रिंसिपल कितना ही मुफीद चीज हो, वो इजाजत नहीं दे सकती गवर्नमेंट। हत्ता कि असल कानून मौजूद हो, मगर उस कानून में किसी कैफियत का, किसी मिकदार का, किसी टाइम का, किसी जगह का हज़फ और इजाफा आप कर रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट के यहाँ जुर्म होगा। क्यों भाई? क्योंकि इससे गवर्नमेंट की तखफीफ है, गवर्नमेंट को नजरअंदाज करना है, मनमानी लाजिम आ रही है, मनमानी के रास्ते खुल जाएंगे। आप कितने ही मुहिब्बे वतन क्यों ना हो, आप कितने ही मुहिब्बे वतन क्यों ना हो, वतन की मोहब्बत का हवाला काम नहीं आ सकता है। कोई आप कानून, जिनकी वीडियो अभी जैद भाई ने पेश की, वो पड़ोस के हैं, आप हुकूमत की मसलहत ही में कोई कानून और आर्डर जारी करके दिखा दें, और उस कानून पे सारे लोग अमल करते हो, इसलिए अमल करते हो कि फलां ने जारी किया है। हरगिज नहीं। किसी, हम इस मुल्क में रहते हैं, जो लोग बहुत बिदातें ईजाद करते हैं, वो कोई एक कानून निकाल करके दिखा दे, हैकड़ी निकल जाएगी। एक गवर्नमेंट दुनिया में, उसमें आप कोई नया कानून नहीं जारी कर सकते। आप कोई अपना कानून, कितनी भी हिकमत वाली चीज ना हो, हमारे यहाँ बाएं साइड से मामला है, रोड के दाएं साइड से आप मामला करके दिखा दीजिए, दूसरा कानून जारी कर दीजिए आप, या नहीं है कोई नया कानून ले आइए, देश के लिए, मुल्क के लिए, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान, नहीं जारी करने दिया जाएगा, आपको अरेस्ट कर लिए जाएंगे। फिर रसूल गिरामी की लाई हुई शरीयत ही ऐसी सस्ती है कि आप इसमें इजादात करते फिरें, आप इसमें एडिशन करें, आप इसमें तस्हीह करें, आप इसमें कलम चलाएं। बहुत खतरनाक बात है मेरे भाइयों। तो ये वो 12 पॉइंट थे जो मैंने आज की गुफ्तगू में पेश किए। ऐसा नहीं, ये पॉइंट्स नए हैं कुछ, ये सारे पॉइंट्स सबके सामने, लेकिन मैंने उनको यकजा कर दिए कि ये 12 सूरतें उमूमन होती हैं जिन सूरतों के तहत इनके सारे दलाइल आ जाते हैं। जब भी आप इनकी कोई वीडियो सुनिए, जब भी इनकी कोई तकरीर सुनिए, जब भी इनकी कोई किताब पढ़िए, तो ये 12 पॉइंट अगर आपके ज़हन में है तो कहीं ना कहीं आप उनकी पकड़ लेंगे गलत। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।